الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو لشيء منه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له درهم ولا دينار فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ کہ روئے زمین پر فساد اور برائیاں پھیل گئی، حالات بگڑ گئے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور آگے باری تعالیٰ فرماتے کہ ہم اس طرح کے حالات اس لیے بگاڑتے لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ ان کی بدعمالیوں میں سے کچھ کا مزہ ان کو چکھا ہے، اور یہ مزہ چکھانے میں بھی مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنی غلط زندگی سے باز آئے۔ جو دنیا میں کفر اور شرک میں مبتلا ہے وہ ان حالات کی وجہ سے کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے تو نوازا ہے لیکن حضور کی لائی ہوئی شریعت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ فرائض کی ادائیگی کا اہتمام ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، تو ایسے لوگ جو غلط زندگی گزار رہے ہیں ان حالات کی وجہ سے ہم ان کو اچھے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف دوبارہ لانے کے لیے یہ حالات بھیجتے ہیں۔ یہ آیت کا مفہوم ہوا۔ ویسے بھی ہم جب دیکھتے تو جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں تاثیر رکھی ہے، چیزوں میں، کسی میں اچھی تاثیر ہے، کسی میں بری تاثیر ہے، کچھ چیزیں مقویات میں سے، کچھ چیزیں انسان کی صحت کو خراب کرنے والی ہیں، اور دنیا کے ماہرین، اطباء، حکماء وہ ان چیزوں کی اشیاء سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ غذاؤں میں بھی بہت سی سبزیوں کے بارے میں، بھئی یہ سبزی فلاں چیز کے لیے نافع ہے، یہ جڑی بوٹی فلاں چیز کے لیے نافع ہے۔ تو جس طرح چیزوں کی اور اشیاء کی تاثیر ہوتی ہے اچھائی اور برائی میں، اور ان کی اچھائی اور برائی کو واقفیت حاصل کرنے والے لوگ دنیا میں ہیں جو دوسروں کو بتاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ دنیا میں جو عمل ہوتا ہے دو ہی طرح کا ہوتا ہے، یا تو اچھا یا تو برا۔ تو اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، کچھ عمل اچھے ہیں ان کے اثرات اچھے ہیں، کچھ عمل برے ہیں ان کے اثرات برے ہیں۔ اعمال کی تاثیر، کون سا عمل اچھا کون سا عمل برا، اس کو معلوم کرنا دنیا کے حکیموں کا اور طبیبوں کا کام نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے
اعمال کی تاثیر کو بتایا ہے۔ نبی آخر الزمانے بھی علیہ الصلاۃ والسلام اعمال کی تاثیر اپنی امت کو بتائی ہے کہ یہ عمل کرو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور ان عملوں سے بچو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور دنیا کے حکماء، اطباء، انہوں نے جو اشیاء کی تاثیریں معلوم کر کے لوگوں کو اس کے فوائد اور نقصانات بتائے ہیں، اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کے فن کی بات ہے، غلطی کے امکانات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی جڑی بوٹی کو نافع سمجھا ہو، حالانکہ وہ در حقیقت نقصان پہنچانے والی ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی امتوں کو جن اعمال کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور ان عملوں سے بچو گے تو اچھا ہے، نہیں بچو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اعمال کی تاثیر جو انبیاء کرام بتاتے ہیں اس میں غلطی کا، خلاف واقعہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے جو ان کو اطلاع دی جاتی ہے وہ اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو پوری شریعت بتائی ہے، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، کن سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو کچھ اعمال حضور نے ایسے بتائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور ان اعمال کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت جن حالات میں گرفتار ہوتی ہے وہ حالات بھی آپ نے بتائے، اور آپ کی بتائی ہوئی بات 100% سچی ہے، یقینی بات ہے۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ خمسم بخمسن، 5 چیزیں 5 چیزوں کے بدلے میں آیا کرتی ہے، یا یوں ترجمہ کر لیا جائے کہ 5 طرح کے حالات 5 طرح کے اسباب اختیار کرنے کے نتیجے میں آتے ہیں۔ یعنی امت جب یہ 5 اسباب اختیار کرتی ہے تو اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 طرح کے حالات آتے ہیں۔ نمبر 1، جو قوم یعنی مسلمانوں میں سے عہد شکنی میں مبتلا ہو، جو معاہدہ ہوتا ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے، اس وعدے کو نبھانے کا اور اس وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ عہد شکنی کرتے۔ جب یہ سبب جو قوم اور جو برادری اختیار کرتی ہے تو پھر باری تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے کہ ہم ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر ان کے دشمنوں کو غالب کر دیتے، مسلط کر دیتے۔ تو جب بھی مسلمانوں میں بحیثیت مجموعہ اور بحیثیت جماعت کے یہ عہد شکنی عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری حکومت اگر مسلمانوں کی ہے بھی تب بھی حقیقت میں حکومت ان کے اوپر والوں کی ہوتی ہے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے۔ ایک سبب عہد شکنی، اور اس کے نتیجے میں حالات میں یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دے گا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو قوم، مسلمانوں کی جو برادری، جو سوسائٹی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف فیصلے کرے، ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے شریعت کا پورا نظام بتایا ہے، اور آپسی معاملے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ جب 2 آدمیوں میں، 2 گروہوں میں، 2 برادریوں میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کا کیا فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فیصلے ہیں، شریعت نے بتایا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے لیکن جب کوئی قوم اپنے آپسی فیصلوں کو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے خلاف دوسرے قوانین کے مطابق کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں فقر اور احتیاج کو عام کر دے گا، محتاجگی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں بھی مفسرین لکھتے ہیں فقر اور احتیاج کا ایک مطلب تو یہ کہ ضرورت کی چیزیں ملنا بند ہو گئی، حالات ایسے ہو گئے کہ ضرورت کی چیزیں آسانی سے ملتی نہیں ہیں، اور نمبر 2 کہ چیزیں تو مل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرانی اور مہنگواری اتنی زیادہ ہو گئی کہ آدمی آسانی سے اپنی ضرورت کی چیز حاصل نہیں کر پاتا۔ بازار میں تو مل رہی ہے لیکن اس کے پاس اتنی سہولت نہیں کہ وہ اپنی ضرورت کی چیز کو حاصل کر سکے، یہ بھی فقر اور احتیاج میں داخل ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہوا کہ جب اللہ کے قانون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف جب آپسی معاملات کو طے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر اور احتیاج کو بڑھا دیا جائے گا۔
نمبر 3، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلم برادری اور مسلم قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، بیپار میں، اپنی تجارت میں خریدار کا جتنا حق ہے اس کی ادائیگی میں کمی کرنے لگے گی، کٹوتی کرنا جس کو کہتے ہیں، تو پھر حضور فرماتے اس کے نتیجے میں حالت یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ قحط کو مسلط کر دیں گے، ضرورت آسانی سے پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جو قوم زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے گی، یا تو بالکل ادا نہیں کرتی وہ مسلم برادری، وہ مسلم قوم، یا ادا تو کرتی ہے لیکن جیسی ادا کرنی چاہیے کہ اپنے پورے مال کا 2.5% حصہ جو نکالنا ہے وہ پورے 2.5% نکالنے کا اہتمام نہیں کرتی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حالات میں سے یہ حالت آئے گی اللہ تعالیٰ بارش کا معاملہ روک لیں گے، یا تو بالکل نہیں ہوگی، یا جانوروں کی خاطر اگر ہو بھی گئی تو جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں ہوگی۔ یہ چوتھا سبب اور اس کے نتیجے میں یہ چوتھی حالت۔ اور 5واں سبب جس کی وجہ سے خاص اس روایت کو یہاں اختیار کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مسلم قوم اور مسلم برادری میں بے حیائی اور زنا کے کام عام ہو جائیں گے تو پھر حضور فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون اور ایسے وبائی امراض کو مسلط کر دیا جائے گا جن امراضوں کے نام تمہارے اگلوں نے سنے تک بھی نہیں ہوں گے۔ یہ روایت میں ہے، قرطبی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے سورہ تطفیف کی تفسیر میں۔ تو آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں کہ کتنے تو اس وبائی مرض میں مبتلا ہے، بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے گھر والے تیمارداری میں مبتلا ہے، اور جن کو اللہ نے بچایا ہے وہ بھی خطرے میں تو ہے ہی، الجھن میں، پریشانیوں میں کیا ہوگا۔ تو یہ جو حالات آج چل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے پورا عالم اس حالت کے لپیٹ میں آ گیا ہے، اس کے ظاہری اسباب جو بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے حقیقی سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں میں بے حیائی کے کام، زنا کے کام، بدکاری کے کام عام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے طاعون کو اور ایسے وبائی امراض کو مسلط کر دیتا ہے، اور ایسی نئی نئی بیماریاں کے اگلوں نے سنی بھی نہ ہو۔ آج کل یہ جو چل رہا ہے، آج سے کچھ وقت پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا بیماری ہے، اور اب ہر ایک کی زبان پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ طاعون اور بیماری والے حالات کے آنے کا سبب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بدکاری، زنا اور برائی کا عام ہونا ہے۔ جب قوموں میں اور خاص کر مسلم برادری میں اس بے حیائی کو عام کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی گرفت آتی ہے، اور جیسا بھی میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اس گرفت کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ لوگ اپنی اس بدعملی سے باز آئیں، لعلہم یرجعون۔ دیکھیے یہ دنیا جو ہے یہ دارالجزا نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ نے بدلے کے لیے تو آخرت کا عالم رکھا ہے، اور ہر انسان کو اپنے عمل کا بدلہ حقیقی معنی میں تو وہیں ملے گا۔ اچھے عمل کا حقیقی بدلہ اچھائی کی شکل میں وہ بھی مرنے کے بعد ملے گا، اور برے عمل کا برا بدلہ وہ بھی حقیقت میں مرنے کے بعد ملے گا۔ لیکن دنیا جو دارالعمل ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اثرات، اچھے عمل کے کچھ اثرات دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں اور برے عمل کے کچھ اثرات دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں یہ کوئی امت کے بدعملیوں کی حقیقی سزا نہیں ہے، تو اللہ ہی بچائے، وہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، جو حقیقی اور خطرناک سزا ہے وہ تو یہ تو اس سزا کے کچھ اثرات ہیں جس کے نتیجے میں پورا عالم کو تہو بالا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو بے حیائی کے کام ہیں، زنا والے کام ہیں، زنا ہو یا زنا سے متعلقات ہو، بدنگاہی یا اسی طرح نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ بات چیت، یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت غضبناک کرنے والی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی دنیا والوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، وہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں زنا اور شراب نوشی، نشے کو استعمال کرنے والی چیزیں جب عام کر دی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تھوڑا زمین کو ہلا ڈالو تاکہ ان کو جھنجھوڑا جائے۔ تو زلزلہ آنے کے بھی جو اسباب ہے اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی برائی ہے جس میں آج مسلم سماج مبتلا ہوا۔
نوجوان کیا، شادی شدہ کیا، مرد کیا، عورتیں کیا. اور اب اس کی کثرت اتنی ہو گئی کہ پہلے اس کام کی جو قباحت ایک مسلمان کے دل میں ہوا کرتی تھی، اب تو اس میں بھی کمی آ گئی. بھئی پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی اس طرح کی بدکاری میں مبتلا ہے، فلاں عورت اس طرح کی بدکاری میں مبتلا ہے، تو اس کا جو ایک برا اثر ایک مومن کے دل پر ہونا چاہیے تھا، اس میں بھی کمی آ گئی. اتنی کثرت سے یہ چیز ہونے لگی. شادی شدہ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. حالانکہ شادی ہونے کے بعد اس طرح کی بدکاری میں مبتلا ہونا شریعت کی نگاہ میں اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایسا مسلمان مرد اور ایسی مسلمان عورت روئے زمین پر باقی رہنے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ تو اسلامی قانون پر عمل نہیں ہوتا. ہمارا ملک تو اسلامی ملک ہے بھی نہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سزا یہ بتلائی ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر یہ بدکاری میں مبتلا ہو اور اسلامی قاضی کے یہاں اگر ان کی یہ بدکاری ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ان کو روئے زمین پر باقی رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور جو حضرات جانتے وہ ختم بھی آسانی سے نہیں، پتھر مار کر ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی برداشت ہی نہیں ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو باقی رکھا جائے. تو آج ہماری قوم ایسے خطرناک قسم کے امراض میں، بیماریوں میں مبتلا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنے ان بدعمالیوں سے ہم سچی پکی توبہ کریں، چاہے یہ گناہ ہو چاہے دوسرے گناہ ہو. لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ وظیفہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وبا میں حفاظت کرے اور اس وبا کو دور کرے. وظیفہ اپنی جگہ پر جو بھی ہو، لیکن حقیقت میں تو گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ان حالات میں ابھی ہمارے بزرگان دین کی طرف سے جن اعمال کو اہتمام سے کرنے کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے، اس میں سے ایک یہی ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور استغفار میں بھی جمع کا صیغہ استعمال کریں. نستغفر اللہ، یہ نیت کرے کہ اللہ میں بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور پوری امت کی طرف سے تیرے سامنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. نستغفر اللہ کثرت سے پڑھے. اور استغفار تو وہ بہترین پونجی ہے کہ صرف ان وبائی حالات میں ہی نہیں، آدمی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے صبح شام کثرت سے استغفار کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے حفاظت کا ذریعہ ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے کہ جب تک اے نبی تم ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے. اور ساتھ میں دوسری بات باری تعالیٰ نے یہ فرمائی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک لوگ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے رہیں گے ہم ان کی گرفت اور ان کی پکڑ نہیں کریں گے. آج یہ پکڑ اور گرفت جو ہو رہی ہے، حالات آ رہے ہیں اس لیے کہ گناہ کرنے والے زیادہ ہیں اور معافی مانگنے والے کم ہیں. بہت فرق ہے. آج بھی اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے، ابھی بھی ہیں. وہ تو اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل امت کے جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جو معافی مانگنے کا اہتمام نہیں کرتے، ان کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. اور یہ تو سیدھی سی بات ہے، کپڑے پر جس قسم کا دھبا ہوتا ہے اسی قسم کا صابن بھی چاہیے. جب گناہوں کے دھبے اتنے عمومی شکل کے ہیں، کثیر تعداد اس میں مبتلا ہے، تو اگر امت کے کچھ صالحین اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے بھی تو اس کی وجہ سے جو عمومی حالات ہیں وہ اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتے. ضرورت ہے کہ عمومی انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کا اہتمام کیا جائے، تو ہم سب بھی، گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں. نمبر 2، صدقے کا اہتمام کیا جائے، اور صدقے میں بھی اپنی طرف سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کی نیت سے صدقہ دیا جائے. اور یہ صدقے کا اہتمام بھی صرف یہ نہیں کہ بڑی رات آئی تو یا جمعرات آ گیا تو، بلکہ روزانہ اس کا اہتمام ابھی کرنا چاہیے، خاص کر ان حالات میں. اور صدقے کے لیے کوئی بڑی رقم کی شریعت نے شرط نہیں لگائی ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے. بھائی آج کے حالات میں ایک آدمی اپنی طرف سے 10 روپے کا صدقہ میں سمجھتا ہوں آسانی سے دے سکتا ہے، تو گھر کے 5 فرد ہیں تو روزانہ 50 روپے صدقے کا اہتمام کریں. چونکہ صدقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقۃ تدفع البلاء، صدقہ وہ بلا کو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کو
دور کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کراؤ۔ تو بیماریوں میں جو مبتلا ہے، حضور کے اس ارشاد کے مطابق اس کا علاج بھی بنتا ہے صدقہ۔ تو پہلی چیز کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے، دوسرا گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کی طرف سے صدقے کا اہتمام کیا جائے، نمبر 3 دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے فضائل میں روایت سنو گی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں جب وبا دنیا میں پھیلے عام ہو تو پھر دعاؤں کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے اور اس کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑانے کے ذریعے ان حالات کو، وبائی امراض کو دور کرتا ہے۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھی چیز جو اہم ہے کہ حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج اکثر و بیشتر حضرات حق تلفی میں مبتلا ہے، اپنے بھائیوں کا حق ذمے میں ہے، کسی کا جانی حق تلف کیا ہے، کسی کا مالی حق تلف کیا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کی حق تلفی کی ہے۔ تو میں نے جو روایت پڑھی تھی خطبے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے کہ لوگوں تمہارے ذمے اگر اپنے کسی بھائی کا حق موجود ہو، چاہے جانی، چاہے مالی، چاہے عزت اور آبرو کا، تو پھر اس کو ادا کرنے کی یہیں دنیا ہی میں فکر کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تمہارے پاس درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ اس سے پہلے یہاں دنیا میں ادا کر لو۔ اگر غیر مالی حق ہے تو معافی مانگ لو، یہ مت سمجھو کہ ناک کٹ جائے گی، نہیں، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یہاں دنیا میں معافی مانگ لیں گے تو۔ اور اگر مالی حق ہے تو پھر اس کو ادا کرو، یا سامنے والے کو راضی کرو کہ وہ اپنا حق معاف کر لے۔ بہرحال حضور فرماتے کہ یہاں دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر لو اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر لو مرنے سے پہلے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت نہ کوئی روپیہ ہوگا، نہ کوئی پیسہ ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا۔ اور تمہارے ذمے میں اگر حقوق ہیں تو اس کو تو ادا کروائیں گے اللہ تعالیٰ، اور کیسے ادا کروائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس پر حق ہے اس کی نیکیاں لے کر صاحب حق کو دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں یا ختم ہو گئی تو پھر صاحب حق کے گناہ لے کر اس آدمی کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس دن بڑی حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو یہ چند چیزیں ہوئی، ان حالات میں اس کا اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائیں گے، اور اس وبا کے دور ہونے میں یہ اسباب اور یہ اعمال کا اختیار کرنا معین بھی بنے گا۔ پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں، کثرت سے استغفار کا ہم سب اہتمام کریں، جتنا ہو سکے روزانہ صدقہ دینے کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جن کے ذمے جو حقوق ہے ان کے ادا کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل آسان فرمائے۔